اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت اور گزر جانے والے وقت ان دونوں کے بیچ میں کہیں ان کی زندگی اٹک کے رہ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی سمت کا تعین نہیں کر پاتے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اب آگے انہوں نے ایسا کون سا اسٹیپ اپنی زندگی میں لینا ہے جس سے ان کی زندگی کے معاملات سیدھے ہو جائیں۔ وہ جان ہی نہیں پاتے کہ وہ اپنی زندگی میں کہاں آ کے رک چکے ہیں، اور پھر شروع ہوتا ہے ایک نیا سلسلہ اسی انسان کی زندگی کے اندر، انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ کب سے چلا آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی حقیقتوں کے بارے میں وہ اتنا زیادہ جان نہیں پاتا جتنا اب جاننے کا موقع ملتا ہے جب اس کا اپنا مشکل وقت شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ صلاحیت ہونے کے باوجود بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے ہی معاملات کو سیدھا کر پائیں، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے دوسرے لوگوں کی۔ اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود کو ایسا ظاہر کرتے ہیں آپ ہی کی زندگی میں آ کے کہ آپ کو اگر کبھی کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑی تو ہمیں ضرور یاد رکھے گا، اور اس میں سب سے زیادہ قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بہت سارے معاملات میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ سلسلہ جب آپ حقیقتیں اور ان تمام لوگوں کی اصلیت جان پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند انسان ہے۔ بس وہیں سے شروع ہوتا ہے انسان کے اوپر حقیقتوں کا ایک نیا دور شروع ہونا۔ تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز میں، ہر بنائے ہوئے پلان کے اندر انسان کی اپنی میں اس کو کہاں تک لے کے جائے گی۔ تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں اسی دنیا کے اندر اس انسان سے جڑے ہوئے جس میں اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ مدد نہ ملے تو پھر وہ کام بھی نہیں ہوتا۔ اور ان سب کے اوپر انسان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہوتی ہے، جس کے بعد ہی وسیلے بنتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب یہ سارے کام نہیں ہو رہے ہوتے، ہماری سوچیں، ہمارے بنائے ہوئے سارے پلان جب سے ہمارے تک ہی رہ جاتے ہیں، وہ نہ قبولیت کے درجے تک پہنچتے ہیں، نہ وہ پلان کبھی کسی دوسرے انسان کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، اور نہ آپ ان کو پایہ تکمیل تک کبھی پہنچا پاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ایک ٹوٹنے کا، بکھرنے کا، سنبھلنے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے انسان کی ذات کے اندر، وہ کتنا طویل ہو سکتا ہے، کتنے سالوں پر وہ محیط ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں انسان کو نہیں معلوم ہوتا۔ بس وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے راستہ، مستقل بنیادوں پہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی روشنی نظر آ جائے، وہ اپنے دل میں جھانک رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر پرانے معاملات اس کے خراب ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کر پایا تو وہ اس کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، خود کو پیور کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ وہ معاملات کبھی ٹھیک ہونے کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے ایسے معاملات میں؟ کیا ہر معاملے کو انسان اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق حل کر سکتا ہے؟ کیا ہر معاملات کو انسان دوسرے انسانوں کو سمجھا سکتا ہے؟ اپنی زندگی میں انسان کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا وہ کبھی کوئی دوسرا انسان سمجھ بھی سکتا ہے؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، کیا واقعی آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو وہ زندگی گزاری ہی نہیں ہے، آپ کی زندگی تو چل رہی ہے، آپ کی زندگی تو نہیں رکی۔ تو جب آپ دوسرے کی زندگی میں اسی جگہ پہ رکے ہوئے ہی نہیں ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ سمجھ سکتے ہو؟ معلوم نہیں کیوں آج کل کے دور میں جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے بس یہیں تک رہ گیا ہے رشتے نبھانا۔ اب چاہے وہ واقفیت کا رشتہ ہو، دوستی کا رشتہ ہو، خونی رشتوں کا رشتہ ہو، لیکن جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے جب یہ بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر اجنبی ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نہ تم جانو نہ ہم جانیں کہ ہم کہاں اور تم کہاں، بس اجنبی سے راستے ہیں اور اجنبی سے ہم ہیں۔